السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنا جہاں پر جس کنٹری میں جس شہر میں آپ ہیں وہاں کا ویدر آپ یا تو انجوائے کر رہے ہوں گے یا اس سے پریشان ہو رہے ہوں گے. اگر بہت زیادہ سردی ہے، ایکسٹریم ویدر کنڈیشن ہے تو وہ کبھی پریشان کرتی ہے، گرمی بھی ہو یا سردی بھی ہو. تو یہاں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں ہم آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام جب دیکھتے ہوں گے تو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا لرن کرتے ہوں گے. اور جو کچھ بھی آپ لرن کرتے ہیں یہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہوں گے. بہت کچھ سننا، پڑھنا، دیکھنا، سننا اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں جب ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور کہیں پر ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں وہ لوگ یا وہ سنا ہوا، کہا ہوا، پڑھا ہوا ضرور یاد آتا ہے کہ جو ہم نے کبھی جس کا ایکسپیرینس کیا. ناظرین، یہاں پر اپنے شو میں ہم پچھلے کچھ ویکس سے بات کریں مائنڈ سیٹ کے اوپر. دماغ کس انداز میں سوچتا ہے، ہم کیسے اپنا ذہن بناتے ہیں، ہمارے وہ کون سے بلیفز ہوتے ہیں جو ہمیں یا تو روک لیتے ہیں کہیں پر یا آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں ایسی زندگی کے اندر جو سامنے آتی ہیں، جو ہمارے تجربات میں ڈھلتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے ذہن میں کہیں وہ منجمد ہو جاتی ہیں یا وہ ذہن ہمارا جکڑ لیتا ہے ان سب چیزوں کو اور ان کی بنیاد پر زندگی مختلف تجربات سے گزرتی ہے. ہم کس نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور کس نظر سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم خود اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں کیا امیج لیتے ہیں. آج یہاں پر ایک اور بہت دلچسپ موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. وہ موضوع یہ ہے کہ جب آپ خود کو دیکھتے ہیں، آئینے میں دیکھتے ہیں جب، تو آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کا ذہن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے، آپ خود کو کس جگہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو خود کو جاننا ہے، خود کو پہچاننا ہے، خود اپنے بارے میں پہچان کرنا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، یہ جاننا کیوں ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر. خود کو جان کر زندگی کے اندر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثبت یا منفی. ہم اپنے آپ کو منفی نظروں سے دیکھتے ہیں یا مثبت نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس سب کچھ کا ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی پر کیا اثر پڑتا ہے. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے یہاں پر اور بہت دلچسپ گفتگو ہوگی. بہت سی چیزیں جانیں گے اور سمجھیں گے، وہ باتیں جو ہم نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہیں. سیلف امیج اور آئیڈینٹی کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. آج بڑا اچھا موقع ہے یہاں پر کہ ہم مل کر یہ سمجھتے ہیں کہ سیلف امیج کیا ہے، سیلف امیج کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، سیلف امیج میں آنے والے ایشوز کون سے ہو سکتے ہیں، سیلف امیج سے ہماری زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں اور کیا سیلف امیج ہمارے لیے منفی تبدیلیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے. یہ سب کچھ ہم نے آج جاننا ہے، یہاں پر سمجھنا ہے اور اپنے گیسٹ جو ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے شو میں کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اپنے کامنٹس شیئر کر سکتے ہیں جو آپ دینا چاہیں یا کوئی اپنے ایکسپیرینسز آپ نے سمجھا، آپ نے جانا، آپ نے کہیں سے سیکھا اور اپنی زندگی میں اپنے سیلف امیج کو بہتر بنایا. کال کیجئے اور ہم سے شیئر کیجئے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ سدرا نعیم شامل ہیں. کیسی ہیں آپ سدرا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج کا موضوع جو ہے اس میں مجھے خود بھی بڑی دلچسپی تھی کہ میں سمجھوں اور جانوں، کیونکہ کچھ باتیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایگزامپلس کے ذریعے سے زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیلف امیج اور آئیڈینٹی ہے کیا؟ سیلف امیج اور آئیڈینٹی پوری ایک تصویر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں، ہم کیا فیل کرتے ہیں اپنے بارے میں. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ہم پرسیو کیسے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہم کیا بلیو کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، 5 ڈائمینشنز ہیں اس سیلف آئیڈینٹی اور سیلف امیج میں. میں چاہوں گی کہ آپ ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بتائیں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. جی، سب سے پہلے فزیکل ڈائمینشن ہے. ہم اپنے آپ کو کیا سوچتے ہیں کہ ہم فزیکلی ہماری اپیرنس کیسی ہے، ہم اٹریکٹیو ہیں، ہم اگلی ہیں، ایسے کر کے. پھر سائیکولوجیکل ڈائمینشن یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹی کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہے، وہ سائیکولوجیکل ہے. پھر انٹلیکچوئل ڈائمینشن ہے، ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم انٹیلیجنٹ ہیں یا نہیں انٹیلیجنٹ. اور پھر 4th ون اسکلز ڈائمینشن ہے، ہمارے اسکلز کیا ہیں، ہم سوشل سچویشنز میں ہم کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں. یہ ایگزامپل ہے ہمارے اسکلز کیسے ہیں سوشل
اچھا میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے آپ نے بھی جو ساری 5 ڈائمینشنز آپ نے بتائیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کے شو میں, اور امید ہے کہ آپ اور آسان کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں گی کہ یہ 5 ڈائمینشنز کیا ہیں, ان سے کیا اثر پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ محمد علی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا, ساری باتوں سے پہلے یہ بات کرنی ضروری ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے سیلف امیج اور آئیڈینٹی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے دنیا میں ایشوز ہیں, اتنے موضوعات ہیں, زندگی کے اتنے مسائل ہیں, ان سب میں یہ سیلف امیج پر بات کرنی کیوں ضروری ہے؟ ایمن, اس کی بڑی سمپل سی ایک ایکسرسائز ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اور آپ کی آڈینس کو ایکسرسائز کریں اور پھر اس کا جواب مجھے آپ دیجئے. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے, آسان ایکسرسائز ہونی چاہیے. بالکل آسان, 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے, 10 سیکنڈ میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. جی سدرا, آپ تیار ہیں؟ جی بالکل گریٹ. بتائیے. ایسا کیجیے, آپ لوگ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور آنکھیں بند کر کے آپ اپنا ایک امیج اپنے اندر مائنڈ میں بنائیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کیا دیکھ رہے ہیں, سنیں کیا سن رہے ہیں, اور محسوس کریں کیا محسوس کر رہے ہیں, اور آپ کی کیا ایج ہے, اور آپ کیسے لگ رہے ہیں, کیسے دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوچ لیا. گریٹ. کیا ایمن مجھے بتائیں گی اس وقت آپ جس ایمن کو دیکھ رہی ہیں اس کی کیا عمر ہے؟ اس کی عمر 39 ہے. اوکے, اور وہ آج کی ایمن ہے یا وہ آج سے کچھ سال پہلے کی ایمن ہے؟ وہ آج کی ایمن ہے. گریٹ. اگر سسٹر سدرا آپ بتائیں گی کہ آپ جس سدرا کو دیکھ رہی ہیں ان کی کیا عمر ہے؟ اچھا, عمر میں نہیں عمر میں اپنی نہیں بتاؤں گی, لیکن میں یہ بولوں گی ضرور کہ میں اپنے آپ کو ینگر سوچتی ہوں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میں 19 ایئرز اولڈ ہوں. گریٹ 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 جی گریٹ. اچھا, اب آپ ایسا کیجئے, اب آپ اپنے کسی بچے کے بارے میں جو آپ کا سب سے ایڈلٹ بچہ ہے اس کے بارے میں سوچئے. ٹھیک ہے, سوچ لیا. کیا اس کی اس وقت ایج جو ہے وہی آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو آج سے کچھ سال پہلے کی ایج تھی وہ نظر آ رہی ہے؟ آج سے کچھ سال پہلے کی ایج نظر آ رہی ہے. جی میں بھی یہی بولوں گی, کیونکہ وہ ہمارے بچے جو ہیں ہم ان کو گرو اپ نہیں ہونے دیتے نا, وہ تو بچے ہیں ہمارے زندگی میں, ابھی تک گرون اپ ہی ہو جاتے ہیں, وہ بچے ہی ہوتے ہیں. تو میرے مائنڈ بھی یہی ہے. جی, اور ہم نے آنکھیں کھول دی کیونکہ ہم سو نہ جائیں. جی, اس وقت جو آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں جی وہ آپ کا سیلف امیج ہے. آپ اگر اپنے آپ کو آپ نے گرو اپ ود یور ایج نہیں کیا, پہلی یہ میں نے صرف ابھی آپ کی فزیکل امیج کی بات کی, ابھی میں نے مینٹل اور دوسرے امیجز کی طرف نہیں گیا ہوں, ابھی صرف فزیکل اپیرنس کی بات ہو رہی ہے. آپ اگر آج اپنے آپ کو 19 سال کی سمجھ رہی ہیں اور آپ کی عمر اگر 60 سال ہے یا 30 سال ہے یا 10 سال ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو گرو اپ نہیں کیا فزیکلی. ابھی ہم صرف فزیکل ایج کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ, جب آپ بچوں کا بھی امیج بناتے ہیں, اگر آپ کا بچہ آج 15 سال کا ہے اور وہ آپ کو 6 سال کا نظر آ رہا ہے, تو آپ اس سے ٹریٹ ویسے ہی کریں گے جیسے وہ 6 سال کا تھا. آپ یہ بھول جائیں گے کہ اب وہ 15 سال کا ایک گرون اپ ہونے ہو چکا ہے یا 18 سال کا ایک مرد بن چکا ہے. تو یہ جو ہے نا ہماری امیجنگ, اس کو کریکٹ ہونا سب سے پہلی چیز ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب ہم اس امیج کو گرو نہیں کراتے وقت کے ساتھ ساتھ, چاہے وہ ہمارا امیج ہو. اچھا, ابھی میرے یہ سیشن میں کسی کے ساتھ کر رہا تھا, تو وہ خاتون تھیں اور وہ کہنے لگیں کہ میں اپنے آپ کو 11 سال کی دیکھ رہی ہوں, اینڈ شی واز اراؤنڈ 32 ایئرز اولڈ. اور 11 سال میں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کو ان کے بھائی اور ان کے گھر والے سارے بلی کر رہے ہیں. وہ آج بھی بلی ہوتی تھی کیونکہ اس نے اپنے امیج کو وہاں پر سٹک کر دیا ہوا ہے. بالکل. اچھا, مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی, جو میرا سادہ سا ایک سوال یہ تھا کہ کیوں ضروری ہے ہمیں سیلف امیج کو سمجھنا. اس لیے ضروری ہے کہ جہاں اور جیسا ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے, ہم اسی انداز میں دنیا کو بھی دیکھیں گے, خود کو بھی دیکھیں گے, اور وہی ایکسپیکٹیشنز ہم اپنے آپ سے بھی رکھیں گے. میں نے صحیح سمجھا؟ ایبسلیوٹلی رائٹ ایمن. اور وہ صرف اپنے آپ سے ہی نہیں, وہ ہمارے بچوں سے, ہمارے باقی لوگوں سے, ہمارے پیرنٹس سے. کئی دفعہ لوگ پیرنٹس کو گرو اپ نہیں کراتے اپنے مائنڈ میں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی تو پیرنٹس ابھی تو جوان ہی ہے میرے والد صاحب, وہ والد صاحب 70 پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم لوگوں کے اپنے سیلف امیج اینڈ پیپل اراؤنڈ اس, ان کے امیجز جو ہمارے مائنڈ میں بنے ہوتے ہیں, اس کو امیج کو ریالٹی سے ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل, بہت ہی دلچسپ موضوع ہے, بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس. جی سجا, آپ مزید وہ جو آپ نے 5 ڈائمینشنز بتائی تھیں ان پر روشنی ڈالنا چاہیں گے؟
اچھا جو ففتھ ون میں نے کور کیا، ففتھ ون ہے مورل ڈائمینشن. ہم اپنے آپ کو ہمارے ویلیوز کیا ہیں، ہمارے پرنسپلس کیا ہیں، وہ ففتھ ہے ڈائمینشن. اور جو فزیکل ہے میں نے جب اپنی ایج 19 کی بتائی ہے میں مینٹلی بتا رہی تھی، تو میں اس لیے میں سوچتی ہوں میں مینٹلی ریئلی فیل کرتی ہوں کہ میں 19 کی ہوں. اس کے ساتھ میں پھر کوئی بھی گولز اچیو کر سکتی ہوں اس کے ساتھ. مجھے پتہ ابھی تک انٹلیکچولی میں تو 19 کی ہوں، میرا دماغ تیز ہے، میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں، میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں، لیکن فزیکلی نہیں. فزیکلی مجھے پتہ ہے میں 19 کی نہیں لگتی. تو چلیں بالکل اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کہی میں چاہوں گی کہ مزید ایگزامپلس کے ذریعے سے آج ہم یہ بات کلیئر کریں اپنے ناظرین کے لیے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، کہ یہ سیلف امیج کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے پیرنٹ چاہتے ہیں ہم پیرنٹنگ کی ورک شاپس اٹینڈ کر لیں، پرسنالٹی اپنی ڈیولپ کر لیں، ہم اور ڈفرینٹ سکلز اپنی ڈیولپ کر لیں، لیکن سب سے پہلے جہاں بات آتی ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی، تو وہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم تو جو ہیں وہ ہم ہیں. تو میں چاہوں گی اور کچھ آپ ایگزامپلس دیں اور اس بات کو سمجھائیں. جی محمد علی صاحب. جی ایمن، بہت ہی آپ نے زبردست سوال اور پوائنٹ کی طرف الوڈ کیا ہے ہمیں. ایمن بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اف یو کین ناٹ لو یور سیلف یو کین ناٹ لو اینی ون ان دس ورلڈ. سو سب سے پہلے سیلف امیج سے بھی پہلے سیلف لو از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ سیلف لو ڈز ناٹ مین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم لو اینڈ لسٹ میں فرق سمجھیں اور ہم لسٹ میں پڑ جائیں. مطلب یہ خود پسندی نہیں ہے. جی یہ خود پسندی نہیں ہے، یہ خود کو اللہ کے حکم سے جیسے اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس کے مطابق بخوشی اس کو مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنا ہے. میں قبول کرنے کا لفظ نہیں بولتا کبھی بھی، بیکاز قبول کرنے میں اگین 50% میری آپشن کوئی نہیں ہے والی بات آ جاتی ہے. سو مجھے جو ہوں میں جیسا ہوں، مطلب سسٹر سدرا کی جو بات تھی کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو 19 سال کا مینٹلی سمجھنا ہے تو بالکل آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اینڈ یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. ٹھیک ہے، یہ اندر سے آواز آنی چاہیے. اچھا اب جب میرا سیلف امیج خراب ہوگا، یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، میرا سیلف امیج خراب ہوگا تو مجھے سدرا کا بھی امیج خراب لگے گا، مجھے ایمن کا بھی امیج خراب لگے گا، مجھے آس پاس ہر ایک سے خوف آئے گا. میں اپنی مزری کو، اپنے فیئر کو چھپانے کے لیے، اس کی میں بڑی کلاسیکل مثال دیتا ہوتا ہوں جانوروں سے. میں لیڈرشپ کی ایک ٹریننگ کراتا ہوتا ہوں تھرو ہارسز، بلکہ میں نے اس پہ پورا ایک پروگرام بھی کیا. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان گھوڑے سے ڈر رہا ہوتا ہے اور وہ ہم نے صرف ایک ہی ٹاسک، پہلا ٹاسک ہمارا ہوتا ہے کہ آپ نے گھوڑے کو یہاں سے پکڑنا ہے، اس کی لگام سے، صرف یہاں سے. جو انسان گھوڑے سے ڈر رہا ہوتا ہے اپنے اندر اس کے خوف ہوتا ہے، وہ جیسے ہی گھوڑے کے قریب جانے سے پہلے ہی گھوڑا اس سے ڈر کے اس پہ ریئیکشن دیتا ہے، اس کو اپنے سے پرے ہٹا دیتا ہے. سو آپ سوچئے کہ یہ ایک گھوڑا کر رہا ہے، ہم انسان اس سے زیادہ عقل مند ہیں. جب ہمارے اندر کی اپریہنشنز، ہمارے اپنے اندر کی یہ پرسیپشنز ہیں وہ نیگیٹو ہوتی ہیں اپنے بارے میں، ہم سامنے والے کو غلط سمجھتے ہیں تو سامنے والا بھی ہمیں ہماری انرجیز کو لے رہا ہوتا ہے. بالکل. ایک اور چھوٹی سی آپ کی اجازت سے ایک ایگزامپل اور میں دے کے اس میں ایکسپلین کروں گا کہ پلانٹس، پلانٹ چلیں گھوڑا تو ہم نے کہا بظاہر ایک اینیمل ہے، انسان بھی ایک اینیمل ہے. پلانٹس کے ساتھ ایک پوری کی پوری ایگزامپل نیٹ پہ پڑی ہوئی بھی ہے، لوگ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. ایک لائف ڈیٹیکشن کا ایک ایکسپرٹ تھا 1960s میں، اس نے یہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس نے پودے کے اندر پانی ڈالا، پودے کے پتوں پہ اس نے لائٹ ڈیٹیکٹر کے وہ لگا دیے تھے انڈیکیٹرز. جیسے ہی اس نے پتے میں پانی ڈالا، اس کے جڑ میں، تو وہ انڈیکیٹر کی سوئی یوں موو کرنے لگ گئی. اچھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، ابھی تو پانی اوپر تک گیا بھی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ پتا میرے مائنڈ کو ریڈ کر سکتا ہے. تو اس نے اپنے مائنڈ میں سوچا کہ میں اس کو آگ لگاؤں گا. آگ لگانے کے سوچ کے وہ دوسرے کمرے میں جانے لگا کہ میں وہاں سے لائٹر اٹھاتا ہوں، میری سیکٹری کے کمرے میں لائٹر پڑا ہے. وہ جیسے ہی کمرے کے دروازے کی طرف گیا، وہ سوئی پاگلوں کی طرح یوں ہلنا شروع ہو گئی اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اوہ ہوئے یہ تو اس کو پتہ چل گیا. اگلے دن صبح اس نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا. اس دوست نے کہا جا یار جا، تو مذاق کر رہا ہے. اس نے کہا یہ دیکھ میں تجھے آگ لگا کے دکھاتا ہوں. وہ لائٹر لے کے اس کے اوپر پتوں کے اوپر لگا رہا اور سوئی بالکل نہ ہلی. دوست نے کہا دیکھا کچھ نہیں تھا ایسا. تو کہنے لگا آج مجھے دو چیزوں کا فرق پتہ چل گیا ہے، انٹینٹ اور پریٹینڈ.
I had the intent, میری نیت تھی کہ میں یہ کروں گا اور پودے نے میری نیت بھانپ لی. تو پریٹینڈ کر رہا تھا کہ تو آگ لگائے گا, تو نے لگانی نہیں تھی, پودے نے وہ بھی تیری نیت بھانپ لی. زبردست, بہت ہی اچھی اگزامپل آپ نے دی. انشاءاللہ آپ سے اس پر اور مزید بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا سدرا کہ یہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہے سیلف امیج اور آئیڈینٹی, جس پر آج ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی آسان الفاظ میں آپ یہ بتائیں. 2 طریقے ہیں جس کے ساتھ یہ ڈیولپ ہوتی ہے لو سیلف امیج. ایک تو آپ کے آس پاس جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈاؤن کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں آپ تو یہ اس چیز میں نہیں ٹھیک, آپ تو اس کام میں نکمے ہو, یا آپ کا ناک موٹا ہے, ایسے کر کے. تو اس کے ساتھ پھر وہ جو بچہ اس کے اندر وہ انسٹل ہو جاتا ہے, یا ایڈلٹ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ بلیو کر لیتے ہیں یہ بات کو. اور جو دوسرا پوائنٹ ہے, آپ سیلف کریٹیکل ہو, آپ نا پرفیکشنسٹ ہو, آپ ہر چیز میں کہتے ہو یہ ہونا چاہیے, اور آپ وہ مارک پہ نہیں جا سکتے جو آپ بلیو کرتے ہو آپ کر سکتے ہو. ٹو مچ پرفیکشنزم ہے اس کے ساتھ. اس کے ساتھ بھی پھر ہمارا جو ہے نا سیلف آئیڈینٹی پھر لو ہو جاتی ہے. ٹھیک, یہ ہیں چیزیں. لیکن سیلف لو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بچہ میں جانتی ہوں تو وہ سوچتا تھا وہ ہر چیز میں نکما ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے اس کو بتایا تھا آپ لسٹ بناؤ, آپ میتھس میں ٹھیک ہو, آپ کو لوگ آپ کے فرینڈس کیوں ہیں اتنے زیادہ, آپ کے فرینڈس دیکھو وہ کچھ تو آپ کے اندر ان کو اچھی چیز نظر آئے گی, تو آپ وہ آپ کے فرینڈس ہیں. تو پھر ہم نے بنائی لسٹ اور 25 تھے ایٹریبیوٹس, گڈ ایٹریبیوٹس. تو پھر اس نے ایک دم دیکھا لسٹ کو تو سوچا ہاں یہ تو 25 تو کافی زیادہ ہے. تو پھر سلولی پھر اس کی امیج چینج ہوئی اپنے بارے میں. جی, تو یہ ایک اسٹریٹجی, ایک لسٹ بنانے کے لیے لسٹ بنانی چاہیے کہ آپ اپنے آپ آڈٹ کرو اپنے آپ میں, آپ کے کون سی اچھے فزیکل اپیئرنس ہے, کون سی اچھی چیزیں انٹیلیجنس میں, یہ جو سب 5 ڈیمینشنز ہیں اس میں لسٹ کرو. بالکل سمجھتی ہوں میں اس بات کو. اور ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ اگر اس کو صحیح سے نہ سمجھا جائے تو بڑا کنفیوزنگ ہو سکتا ہے. سیلف ورتھ ہے, سیلف کانسیپٹ ہے, اور سیلف امیج ہے, سب پر ہم بات کریں یہاں پر. محمد علی صاحب, اچھا ایک میں نے سدرا سے یہ بات پوچھی کہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے, یہ کہاں سے ہمارے اندر آ جاتا ہے, اور چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو یا جو بھی ہمارا امیج ہے, یہ کیا اس کو تبدیل کرنا کیا ممکن ہوتا ہے؟ ایک چیز ہمارے اندر انسٹال ہو گئی ہے, اب اس کے بعد ہم کیسے اپنا چینج کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ ابھی ساری ٹپس بتا دیں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ممکن بھی ہے تبدیل ہونا؟ جی ایمن, اگر ہم کوئی امیج بنا سکتے ہیں, کیونکہ وی آر ناٹ بورن ود اٹ, ہم کسی بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے, تو اگر ہم کوئی ایک فلم اپنے مائنڈ میں بنا سکتے ہیں تو ہم اس فلم کو چینج بھی کر سکتے ہیں. میں اس کو فلم کہتا ہوں. تو اگر ہم کوئی بھی امیج اپنا بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی سبلیمنل میسیجنگ تھی جو اور لوگ کر رہے تھے, میجورٹی. جس طرح سدرا نے اگزامپل دی کہ میرے پاس ایک بچی آئی جو 21 سال کی عمر میں, کبھی زندگی میں وہ فیل نہیں ہوئی تھی, سیکنڈ نہیں آئی تھی, ہمیشہ فرسٹ آئی. میڈیکل سیکنڈ ایئر میں آ کے وہ فیل ہو گئی. تو جب اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ بیٹا یہ میرے پاس آئی تھی ایگزام سٹریس کے لیے, تو میں نے جب اس کو پوچھا تو میں نے کہا آپ کو ایگزام سٹریس کی نہیں, آپ کو سیلف امیج کی ضرورت ہے. کہتی ہے کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ کی سٹوری میں لڑکا کون ہے؟ کہتی ہے لڑکا کوئی نہیں ہے. کہ بیٹا لڑکا تو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط سینس میں ہے, بٹ لڑکا ہے. تو ایک دم وہ رونے لگی, کہتی ہے کہ جی میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی. اب یہ جملہ سننے والا ہے کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, نانیاں, دادیاں کیسے بچوں کے سیلف امیج کو پیدائش سے خراب کرتی ہیں. تو کہتی ہے کہ میں جب جو وہ لڑکا, میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی تو لوگ نوٹس مجھ سے لیتے تھے, لیکن اس دفعہ وہ لڑکا جو فیل ہو رہا تھا وہ سیکنڈ آیا تو سارے اس سے نوٹس لینے چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس اب کیوں نہیں نوٹس لینے آئے؟ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ میری ناک بہت موٹی ہے. پھر میں نے کہا ناک موٹی ہونے کا نوٹس لینے سے کیا تعلق؟ کہتی ہے سر آپ کو نہیں پتا, بچپن سے میں یہ چیز سنتی آئی ہوں کہ اس کی ناک موٹی ہے, پتلی کرو. امی کہتی تھی ناک تیرے ابو کی طرح تیرا ٹرک کا بانٹ ہے. تو میں نے ان کو کہا, خاتون کو, میں نے کہا بہن اگر ان کے اس کے ابو پسند نہیں تھے تو شادی نہیں کرنی تھی نا. تو جو ٹرک کے بانٹ کا امیج بچی کو دے دیا آپ نے,
اور وہ 21 سال بعد وہ امیج اس کے مائنڈ میں اس کے سامنے وہ آیا کہ جی میں اس لیے نہیں پڑھوں گی اب کہ لوگ میرے پاس نوٹ لینے نہیں آئیں گے کیونکہ میری ناک موٹی ہے. تو اگر یہ امیج اس نے بنایا اور الحمدللہ ہم نے اس پہ جب کام کیا وی چینج دیٹ امیج. اس کے بعد اگلا ایگزام اس نے ٹاپ کیا, دوبارہ سے سارے ایگزامس ٹاپ کیے. تو اگر کوئی اس طرح کا امیج بن سکتا ہے تو وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ سیلف امیج کے اوپر کام کیا جائے, اور جس طرح سے بھی سیلف امیج ہماری نظر میں ہوتا ہے, ہمارا دوسروں سے سن کر, ارد گرد کی باتیں سن کر, یا جو ہمارے والدین کی طرف سے ہمیں بار بار ہمارے بارے میں بتایا جاتا ہے, یا ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے, ہم پھر اسی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں, اسی نظر سے ہم لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں, اور بعض دفعہ اپنا سیلف امیج خراب ہو تو ہمیں ہر شخص, آپ نے جیسے بات کہی کہ مشکوک نظر آتا ہے, ہر شخص سے خوف محسوس ہوتا ہے, ہر ایک پر شک ہوتا ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کسی قسم کا خطرہ ہے یا خطرہ بن سکتا ہے. جی سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے مزید؟ یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو ناک کی ہے. آپ جینیٹکس کو دیکھو تو ناک موٹی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کے سارے سب اینسیسٹرز کے بھی ناک موٹے ہیں, یہ ٹرانسلیٹ کر سکتی ہو پازیٹیو میں. یہ تو آپ کی نشانی آپ کی فیملی کی, یہ تو آپ کے جینیٹکلی آپ کے ڈیڈ کی فیملی کی یہ نشانی ہے. تو ایسے دیکھنا چاہیے, اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو کہہ رہی ہو کہ آپ نے کیوں میری ناک موٹی کی ہے. جی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا بہت. بالکل. اچھا, میں چاہوں گی کچھ اور ایگزامپلز آپ ریئل لائف کی دیں جس سے سمجھنے میں آسانی ہو کہ سیلف امیج کیا ہے اور آئیڈینٹی کیا ہے. جی اور ایگزامپلس یہ ہیں, فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ یوز لیس اپنے آپ کو کہتا ہے, میں تو بالکل کچھ کام میں نہیں ٹھیک. اچھا سدرا, یہاں پہ میں آپ کو روکوں گی اور آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, اور ایک 2-3 میرے پوائنٹ ہیں پلیز اگر ٹائم ہو. جی جی بتائیے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 7 بلین کی آبادی ہے. اگر آپ کو کوئی ہرٹ کرتا ہے یا کوئی آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو دنیا میں اور چیزوں کی بھی تلاش کریں, اور اوروں کی بھی تلاش کریں, کیونکہ ایک ہی بندہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا, دنیا بہت بڑی ہے. اور ایک دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے. ہم سب سے اونچا اڑنے کا شوق رکھتے ہیں اور پر لانے کا دل بھی نہیں کرتا. تو یہ سیلف جو آپ نے کہا ہے کہ خود کو جاننا کیوں ضروری ہے, تو بہت ہی ضروری ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں یہ نہیں کہتی کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ کرنا چاہیے, لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے. جی بالکل. جی سر, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے, پھر ہم ان کی بات پر. ایک ایگزامپل ہے, ایک لڑکا تھا تو اس کا سیلف امیج بہت ڈاؤن تھا, وہ سوچتا تھا وہ بالکل نکما ہے ہر کام میں. تو میں نے اس کے اچیومنٹس کو پہلے لکھے کہ آپ بتاؤ آپ کے کیا اچیومنٹس ہیں لائف میں. تو اس نے بتایا کہ وہ سپورٹس میں اس کو ٹرافی ملی ہوئی ہے, وہ نیوز پیپر میں اس دن پہ آیا تھا اس کام کے لیے, اس کا ایگزامس کے لیے اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے فرسٹ میں, ایسے کر کے. تو اس کا فیملی نے بھی اس کو بتایا تھا کہ وہ نکما ہے, یہ مین پرابلم تھا. تو پھر میں نے اس کو پہلے اس کو چینج کیا, تو پھر میں نے اس کو یہ بتایا کہ آپ اپنی فیملی کو نا چینج کراؤ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایوری ڈے موبائل فون کے اوپر یا اپنے فیملی گروپ میں اپنی کوئی اچیومنٹ وہاں ڈالو, کوئی نیوز پیپر آرٹیکل اپنے بارے میں یا کوئی اور یونیورسٹی میں کچھ ایسے کر کے, اور اپنی سٹیٹس چینج کرو ایوری ویک, اور پروفائل پکچر واٹس ایپ پہ اس کے ساتھ آپ نا ان کو شو کرے کہ یہ دیکھو میں نے تو یہ کیا, میں نے تو وہ کیا. بہت شکریہ سدرا. ہم یہاں سے جائیں گے بریک کی طرف ناظرین, اور یہاں پر بات کریں ہم سیلف امیج اور آئیڈینٹی کے حوالے سے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ بحیثیت مسلم ہمیں اپنے دین سے کیا تعلیم ملتی ہے, قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے, سیرت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا تلقین ملتی ہے, خود کو جاننا کیوں ضروری ہے, خود کو جان کے ہمارے اندر کیا پازیٹیوٹی آتی ہے, کیا ہمارے اندر اسٹرینتھس آتی ہیں, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمیں دیکھتے رہیے گا.
ناظرین یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم سیلف امیج اور آئیڈینٹی پر. ایسا دلچسپ سا موضوع ہے, یقیناً اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت سارے سوالات ہوں گے جو آپ کے بھی ذہن میں ہیں. اگر آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے سوال چھوڑ سکتے ہیں, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریں گے ان کا جواب دیں. ورنہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے شوز میں اس موضوع کو مزید ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کریں گے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اب تک ہم نے یہ بات کی یہاں پر کہ سیلف امیج کیا ہے, آئیڈینٹی کیا ہے اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے ایک انسان کے لیے اور کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. اب یہ سوال ہے میرے ذہن میں صدرہ, جس کا میں چاہوں گی آپ سے بھی اور محمد علی صاحب سے بھی اس کا جواب لوں کہ وہ کس طرح سے سمجھ میں کیسے آئے گا کہ کوئی سیلف امیج کے ایشوز ہیں, کوئی ایسی نشانیاں ہیں, کوئی سمٹمز ہیں ایسے. جی کافی نشانیاں. ایک تو جو ڈسٹورٹڈ سیلف امیج ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنا جو آپ کا ویو ہے اپنے بارے میں وہ ریالٹی نہیں ہے, تو وہ اس کے ساتھ پھر رکاوٹ ہو جاتی ہے آگے جانے میں. کوئی بھی کام میں نہیں, یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اس چیز میں اس بارے میں نہیں ٹھیک. تو اس کے ساتھ پھر لمیٹیشنز ہو جاتے ہیں لائف میں. تو جب لمیٹیشنز آتی ہیں پھر لو سیلف کانفیڈنس ہو جاتا ہے, لو سیلف اسٹیم اور لو سیلف ورتھ, اور ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس پھر ڈیولپ ہو جاتے ہیں, اور ایک سیلف امیج ڈس آرڈر بھی ہے جو پھر فائنل سٹیج ہے, تو مینٹل ہیلتھ پرابلمس میں چلا جاتا ہے. اس لیے اس کو ارلی سٹیج میں نا کریکشن کرنی پڑتی ہے. جی تو یہ سب سمٹمز ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی. محمد علی صاحب آپ بھی بتائیے کہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں سیلف امیج کے حوالے سے. ایمن جیسے ابھی سدرا بہن نے بتایا تو یہ تو ہے ہی ہیں, لیکن جو اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں جو میں دیکھتا ہوں جب میں سیشنز کر رہا ہوتا ہوں لوگوں کے ساتھ, وہ فار ایگزامپل سبلنگ رائولری, فار ایگزامپل جیلسی, فار ایگزامپل ہیٹریڈ ٹورڈز پیپل, فار ایگزامپل اینگر, فار ایگزامپل فرسٹریشن, اسٹریس, I mean you name it. میرے پاس ایسے کیسز, مطلب میں نے ابھی آپ کو ایگزام کا بتایا کہ وہ ایگزام میں فیل ہوئی اور اس کی لاجک کیا تھی کہ اب مجھے وہ میرے پاس نہیں آئی کیونکہ میری شکل اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سیلف امیج کی آپ کو بہت جگہوں پر نشانیاں ملیں گی, اور اگر آپ میجورٹی لوگ جن کو آپ فار ایگزامپل, اور سسٹر سدرا نے پچھلے پروگرام میں بڑی پیاری بات کی تھی کہ ہسبینڈز وائفز کے آپس میں یہ ایشوز شادی کے بعد ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے کا سیلف امیج لو کرتے ہیں. آپ کو جہاں پر ریلیشن شپس, میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے میں ریلیشن شپ کیسز کرتا ہوں ان میں اکثر کیسز میں ایونچوئل چیز یہ نکلتی ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک پارٹی دوسرے کا سیلف امیج ختم کر رہی ہے یا کل کر رہی ہے. ٹھیک ہے, سو بالکل. اچھا میں نا چاہوں گی, ابھی آپ نے جو بہت سارے نام لیے ایشوز جو ہو سکتے ہیں, میں چاہوں گی کہ ہم اس کو اور ایگزامپلس کے ذریعے سے سوچیں. فار ایگزامپل آپ نے بتایا, اور ہمارے سننے والے بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہ ریلیشن شپ میں آپ نے بتایا بہت کھل کے کہ ہسبینڈ یا وائف میں سے کوئی ایک دوسرے کے سیلف امیج کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے سبلنگ رائولری, جیسے میں ایک ٹاپک لوں گی. آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ سیلف امیج اگر کسی بچے کا اچھا یا برا ہے تو اس سے کیسے بہن بھائیوں کے آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. ایمن میرے نا ہمارے ایک جاننے والے ہیں, جب ہم چھوٹے تھے اس وقت مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں. ان کا ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں. ٹھیک ہے, اور وہ بیٹا بیٹی جو تھے چھوٹے تھے, بڑی بیٹی تھی, اس کے بعد چھوٹا بیٹا بیٹی ٹوئنس تھے. اچھا, اب ان کے گھر جب بھی ہم نے جانا, ہم نے ہر وقت یہی سننا, میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. نو بیٹا ہیڈ این امیج آف ہمسیلف ایز سم باڈی آؤٹ آف دا ورلڈ. اور وہ جو بیٹیاں تھیں, اگر ان کو اس نے مارا ہے, ان کو اس نے کچھ بھی کیا ہے, تم نے زندگی میں کیا کر لینا ہے, بھائی ہے تمہارا, شرم کرو, بھائی کی شکایت لگاؤ گی ابو کو, اور تمہاری شکل دیکھو اپنی, وہ بھائی دیکھو کتنا سمارٹ ہے. مطلب یہ لٹرلی یہ ورڈز استعمال ہوتے تھے. میں آج آپ کو بتاؤں, وہ دونوں, وہ لڑکا بھی اب شادی شدہ ہے اور وہ بہنیں بھی دونوں شادی شدہ ہیں. ان میں جو چھوٹی والی جس کو زیادہ اس کے امیج کو خراب کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, وہ آج بھی اپنے ککون سے باہر نہیں نکل سکی. وہ آج اپنے سسرال میں اپنی آئیڈینٹی کی جنگ لڑ رہی ہے. اب یہ سوچئے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی, سبلنگ رائولری یا سبلنگ جیلسی یا imbalance of, اسے میں کہوں گا imbalance of parenting self image of each child. ٹھیک ہے, سو یہ ایک اس کی کلاسیکل ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی 2 ایگزامپلس یا ایک ایگزامپل کم از کم اور دیتا ہوں. آپ نے ہسبینڈ وائف کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی. میں ابھی ایک کیس, میں کراچی گیا ہوا تھا, تو وہاں پر ایک کیس میرے پاس آیا.
وہ شادی دونوں کی لو میرج تھی. اچھا لو میرج کی اب یہ میری انٹرپریٹیشن ہے بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس اینڈ مائی کوشچننگ ود دیم. لو میرج میں ایکچولی لو شاید اتنا نہیں تھا جتنا لڑکی کے خاندان کے پیسوں کا تعلق تھا. ٹھیک ہے کہ بھئی امیر گھر کی لڑکی تھی. تو اس بندے نے شادی کے بعد اس لڑکی کے ساتھ وہ کام شروع کیا کیونکہ گھر میں اس کو یہ کہتے تھے پیرنٹس تو ہر ماں باپ یہ کہتے ہیں تو دنیا کی سب سے خوبصورت بچی ہے, تو ہماری بیٹی تو سب سے پیاری ہے, رائٹ. تو وہ شی ہیڈ دیٹ پرائڈ ان ہر کہ یار میں پیاری ہوں, اور وہ موٹی بھی بہت تھی. تو اس کو کہتے تھے نہیں تو بڑی اسمارٹ لگتی ہے اس میں. اب یہ گھر والے نیگیٹو امیجنگ کر رہے تھے, ریئلٹی نہیں دے رہے تھے. ہسبینڈ نے جو کہ جس کا مین آبجیکٹو اس کے پیسوں کے چکر میں تھا, جو میرا اگین انالیسز ہے, اینڈ الحمدللہ دے آر ناؤ لیونگ اے ویری ہیپی لائف بائی دا وے, بیکاز انالیسز میں کسی بیس پہ بنایا ہوا ہے. تو ہسبینڈ نے اس کو اس چیز کو اس کی کو توڑنے کے لیے اس کے پرائڈ کو اس کو اتنا لیٹ ڈاؤن کیا, تمہیں کھانا نہیں آتا, تمہیں یہ نہیں آتا, تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں, کپڑے دیکھو کیسے پہنتی ہو, ٹھیک ہے, تم کسی قابل نہیں ہو. کہ اوور اے پیریڈ آف 3 years, only 3 years, she started believing and she went on depressants, antidepressants. بالکل سمجھ میں آئی یہ بات, اور کافی مشکل اگزامپل آپ نے دیے جس سے بہت سارے اور بھی واقعات ہمارے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں. جی اب اس بارے سیم ٹاپک میں ایک میرج جب ہوتی ہے نا, تو جب ایک پارٹنر ڈومیننٹ ہونا چاہتا ہے نا, وہ پھر دوسرے جو پارٹنر کی سیلف امیج ڈاؤن کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کو ڈومیننٹ کر سکے, اپنے آپ کو زیادہ وہ سمجھتا ہے, ایروگنس. اس کو بھی نارسسٹک بیہیویئر کہتے ہیں, ٹاکسک ریلیشن شپس میں یہ ہوتا ہے. اور جو سبلنگ رائیولری ہے نا, وہ نمبر 1 جو ہے نا, یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ایک چائلڈ کو زیادہ اپ کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ ریکگنائز کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہر چائلڈ کا ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں. میں بھی ایک فیملی کو جانتی ہوں, 2 بردرس تھے, اور ایک جو ہے چائلڈ اس نے 11+ پاس کر لیا اور گرامر اسکول چلا گیا. جو دوسرا تھا وہ فیل ہو گیا 11+ میں. تو بجائے پیرنٹس نے دیکھا کہ یہ اس کے تو ڈفرینٹ قسم کے ٹیلنٹس ہیں, یہ ڈفرینٹ پرسن ہیں, اس کو ہر دفعہ ٹونٹ کیا. آپ کا بردر جو ہے وہ تو چلا گیا ہی گرامر اسکول, اس نے 11+ پاس کر لیا, آپ نے نہیں کیا, آپ نے کمی اور یہ ہو وہ ہو. اس کی اتنی سیلف امیج ڈاؤن ہو گئی ہے کہ وہ ہر کام میں پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میں تو یوز لیس ہوں ہر چیز میں, اور اب اس کے بھی اب مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے وہ دونوں چائلڈ کو, وہ ان کے ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں, کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. ہر چائلڈ کا ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں, ان کی اپنی پرسنالٹی ہے, ان کے اپنے شوق بھی ہیں ہر کام. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا یہ ساری باتیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اگر ہم اب نوجوان ہو چکے ہیں یا اپنا بچپن گزار کے آگے بڑھ چکے, تو یا تو ہمیں شکایت پیدا ہو جاتی ہے اپنے والدین سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارا سیلف امیج ایسے بنایا, یا یہ کہ والدین اس ریگریٹ میں مبتلا رہتے ہیں کہ اچھا ہم نے بہت غلط کر دیا. تو میں چاہوں گی کہ یہاں پر چونکہ اپنے پروگرام کے ذریعے سے ہم ہمیشہ ایک پازیٹیو میسج دیتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا چاہیے, تو میں چاہوں گی کہ یہ سارے ایشوز چیلنجز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اس کے بعد کچھ ہم ایسے طریقے بھی ڈسکس کریں کہ سیلف امیج کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. محمد علی صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی ٹپس ہیں ہمارے پاس, کوئی ایسے طریقے ہیں ہمارے پاس, کیا دنیا کا ہر کام ممکن ہے جو ہم کرنا چاہیں؟ جی ایمن, میں اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ سدرا والی بات پہ ایک فلپ سائڈ آف دی ایکسپیرینس شیئر بھی کرنا چاہوں گا جسٹ کوئکلی. اور وہ یہ تھی کہ جب ہم کسی بچے کے سیلف امیج کے ساتھ اس طرح سے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں, آپ ٹیڈ بنڈی کو اٹھا لیں, بہت بڑا سیریل کلر تھا. آپ کسی بھی ایک انہوں نے نارسسسٹ بیہیویئر جس طرح کہا, آپ کسی بھی ایسے بندے کو جو لوگوں کو بلی کرتا ہے اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا سیلف امیج گھر میں یا کہیں نہ کہیں اتنا توڑا گیا ہوگا, لو کیا گیا ہوگا کہ پھر وہ ریونجفل نیچر سے آ کے زمانے سے ریونج بھی لیتا ہے. تو یہ ایک اس کی بہت بڑی خطرناک فلپ سائڈ بھی ہے. اب جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ ہم اس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں, تو سیلف امیج چینج کرنے کے لیے جو میرے نزدیک سب سے پہلی چیز ہے, ہمیں اس کی روٹ کاز کو جاننا ہے کہ یہ امیج اگر آیا ہے تو آیا کہاں سے ہے.
یہ اور وہ جاننا شاید کانشیسلی لوگوں کو یاد نہیں ہوتا. وہ ہم ہپنوٹیکلی تھرو ہپنو تھراپی کے سیشن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں خود بخود لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو پہلے تو ہمیں روٹ کاز جاننا ضروری ہے, بیکاز اگر وہ یہ کہتا ہے میں میتھس میں برا ہوں یا میں کچھ کام نہیں کر سکتا, تو وہ آج نہیں یہ کہہ رہا, اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. تو وہ ہمیں وہ ہسٹری کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم نے روٹ کاز سمجھ لی ہم اس کو چینج. نمبر 2, ہمیں ہمیشہ ہمارے لاجیکل لیولز ہوتے ہیں ہیومینٹی کے ہیومن کے اندر, اس میں ہمیشہ ایک لیول اوپر, یعنی یہ جو لیول ہے یہ ہمارا بلیف کا لیول ہے, یہ بلکہ اس سے اوپر آئیڈینٹی کا لیول ہے. اگر ہم نے آئیڈینٹی بندے کی چینج کرنی ہے تو ہمیں اس سے ایک لیول اوپر جا کے, which is spirituality and purpose, let him find his purpose of his life, like why I am here, what I am doing. ٹھیک ہے, جس طرح اقبال نے ہمیشہ ایک جملہ میں شعر اقبال کا ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. وہ اپنا بننے کے لیے یو نیڈ ٹو فائنڈ یور وائی, یور پرپز, اور وہ پرپز جب ہم ڈھونڈ لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آئیڈینٹی شفٹ آ جاتی ہے. آئیڈینٹی شفٹ ہوتی ہے تو بلیفس جو سوڈو بلیفس ہیں وہ بلیفس چینج ہوتے ہیں. بلیف چینج ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کیپیبلٹیز آ جاتی ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. جب کیپیبلٹیز آتی ہیں تو ہمارا بیہیویئر بدلتا ہے. بیہیویئر بدلتا ہے تو ہم اپنا انوائرمنٹ بھی ان لوگوں کا بناتے ہیں جو ہمیں امپاور کریں گے, ہمارے امیج کو ہمیں ایز ہیومنز ایکسیپٹ کریں گے, نہ کہ وہ لوگ جو ہمیں لیٹ ڈاؤن کریں گے. بالکل, یعنی ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا انسانی زندگی کو تو رویے, سوچیں, یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جی صدرا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, روٹ کاز کو نا سب سے پہلے ڈیزالو کرنا پڑتا ہے. روٹ جو کاز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرو, پھر اس کو ڈیزالو کر دو. اور پریکٹیکل ٹپس آپ نے بتایا تھا تھوڑے بہت میں دے سکتی ہوں. ایک آپ اس کو اپ کرنے کے لیے سیلف امیج, کوئی بھی ہو, انسان ہو یا بچہ ہو, چائلڈ ہو, آپ پہلے لسٹ کرو وہ چیزیں جو وہ اپنے آپ کو لو کرتا ہے, کون سی چیزیں وہ خود سوچ سکتا ہے کہ ہاں اس چیزوں میں ٹھیک ہوں. اور پھر لسٹ دا اسکلز یو پوزیس, کون سے اسکلز آپ پوزیس کرتے ہو اور آپ کے اچیومنٹس کیا ہیں لائف میں. آپ اچیومنٹس لسٹ کرو کون سے ہیں. میں نے اس اسپورٹس میں اچھا ہوں اور اپنے جاب میں اچھا ہوں, ایسے کر کے. پھر آپ وہ اوکیزنز لسٹ کرو جس پہ آپ نے کسی اور کے لائف میں ڈفرینس کیا ہے, ان کو آپ نے ہیلپ کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی پرسنل ٹریٹس ہیں اچھے والے جس کے ساتھ آپ نے کسی اور کی مشکل آسان کی ہے. یہ بھی بہت اچھا والا ہے. دوسرا والا ہے کہ کتنے آپ کے فرینڈز ہیں, وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ کے فرینڈز اس لیے ہیں کیونکہ کچھ تو ان کو گڈ نظر آتا ہے نا آپ میں. اور یہ بھی دیکھو کہ کتنے فرینڈز نے آپ کو ہیلپ کی ہے اور کیوں ہیلپ کی ہے. ایسی چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کے ساتھ آپ کی سیلف امیج آپ چلی جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے ہماری کالر نے بھی یہ بات کہی کہ اگر دنیا میں اتنے اربوں انسان ہیں اور اگر ایک کوئی آپ سے یا 2 یا 3 آپ سے جو ہے وہ نہیں اچھا سلوک کر رہے یا آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے, لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو پازیٹیو آپ کا امیج رکھتے ہوں گے یا جو آپ سے اچھے طریقے سے ملتے ہوں گے, جو آپ سے محبت کرتے ہوں گے, تو اپنی نظر کے اندر بھی وسعت لے کر آنا. جی, جتنے آپ کے فرینڈز ہیں نا اس سے پتہ چل جاتا ہے ایک پرسن کی پرسنالٹی کیسی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ جس کے پاس وائڈ قسم کے فرینڈز ہیں, پور بھی ہیں, رچ بھی ہیں, ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں, اس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان میں نا یہ گڈ ٹریٹس ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہمبل ہے, یہ سب کے ساتھ فرینڈز بناتا ہے. بالکل جی بالکل. جی سچا. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں یہاں پر آتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں, دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہماری ہوتی ہے, اور کچھ کو دیکھ کے ہم سوچتے ہیں اچھا ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں, اور ایک حسرت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے ایسے بات کرنا یا ایسی شخصیت بننا یا ایسے اوصاف پیدا کرنا. تو آپ کیا کہیں گے محمد علی صاحب کہ کچھ بننے, کوئی خواب دیکھنے, خود کو تبدیل کرنے کے لیے ہم عموماً سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا ہاں ایسا ہونا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. پہلا اسٹیپ کس نے لینا ہے اور اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2 لوگ ہیں, ایک کو 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کو 2 بچے ہیں, ایک کو 2 بچے ہیں. 2 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, 2 بچے ہیں.
ایمن آپ نے بہت ہی زبردست اگین پوائنٹ الوڈ کیا ہے، اور میں یہاں پر تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے لینا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچوں کہ مجھے اس کے جیسا ہونا ہے. یہ میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں. کیوں؟ بڑی سمپل سی ریزن ہے. ایک ہی شخص تھا جس نے دنیا کو موٹیویشن سکھائی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اب وہ موٹیویشن مجھے ان کو دیکھ کے اگر نہیں ہو رہی، مجھے قرآن پڑھ کے نہیں ہو رہی، تو مجھے باہر سے کوئی انسان وہ موٹیویشن نہیں دے سکتا، وہ میرے اندر سے ہی آنی ہے آواز. اس لیے جو ہمارے یہاں پر آئیڈلز کا کانسیپٹ ہے، بتان ہے، جسے اقبال نے کہا ہے بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتانے وہم و گما ہے، جن کو ہم نے کوئی دس آئیڈل اینڈ دیٹ آئیڈل، ہم نے شوز دیکھ کے، ہم نے شوبز دیکھ کے، یہ جو چیزیں ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں. ہیرو کی ڈیفینیشن چینج کر دی گئی ہے. ہیرو کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو دا ڈکشنری وہ ہے وہ شخص جس کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، نہ کہ وہ شخص جو ہینڈسم ہو، نہ کہ وہ شخص جس کو جو ہے وہ ڈائریکٹر بنا دے. ہمارے یہاں پر یہ ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک سراب ہے، ایک مراج ہے جس کی تلاش میں ہم جا رہے ہیں، اور فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تو ہمیں وہ جو آئیڈیل ہم ڈھونڈنے چکر میں، جس آئیڈل کا آئیڈیل ڈھونڈنے نکلتے ہیں، وہ ملتا نہیں. اور ہم کہتے ہیں میں اس جیسا بن نہیں سکتا، میں بڑا ایکٹر نہیں بن سکتا، میں بڑا سنگر نہیں بن سکتا، میں بڑا فلانا نہیں بن سکتا، میں بڑا یہ نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو سب سے پہلی چیز ہمارا اپنے آپ سے کنیکشن ہے. وہ حضرت علی کا ایک قول ہے، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچانا، اس نے اللہ اپنے رب کو پہچانا. ٹھیک ہے. من عرف نفسک من عرف ربک. ٹھیک ہے. اب یہ یعنی کہ آپ نے خود کو پہچاننا ہے، خود کو جاننا ہے. if you really want کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہے یا آئیڈیالائز کرنا ہے، تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں مطلب اس کے اوپر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہتے ہوئے، نہ میں نہ کوئی اور ہم میں سے جو بھی بیٹھا، ہم میں سے شاید دور تک اس قابل نہیں ہے کہ ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم غلطی کریں گے، ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارا جو آئیڈل ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، وہ آئیڈل جب ٹوٹتا ہے تو ہمارے آئیڈیلز بھی ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل. جی صدرہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہمارا بیسٹ آئیڈل ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے جب وہ بچے تھے ان کے دل سے بلیک اسپاٹ نکال دیا تھا اینجل نے. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب سے بیسٹ انسان ہے پورے ورلڈ میں. تو اس لیے ہم ان کی سنت فالو کرتے ہیں. تو جو ہم ان کو فالو کریں گے، ان کا کیریکٹر کو فالو کریں گے، ہماری سیلف امیج پرفیکٹ ہو جائے گی. لیکن جو ہم مٹیریلسٹک تھنگس کو فالو کریں گے، جیسے پاپ آئیڈلس یا بیوٹی ماڈلس جو 6 انچز ان کی ویسٹ ہے، ایسے کر کے، پھر تو ہمیں افیکٹ پڑے گا کیونکہ وہ مٹیریلسٹک تھنگز ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم بیسٹ رول ماڈلس کو فالو کریں جو مذہب کے مطابق. پھر ہم بالکل رانگ نہیں جا سکتے ہماری اون سیلف آئیڈینٹی میں اور ہماری اون سیلف امیج میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے جس کا آپ دونوں جواب دے سکتے ہیں، کہ جو ہم سیلف امیج دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں، کیا وہ ریئل سیلف امیج ہوتا ہے، یا جو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں وہ سیلف امیج ہوتا ہے؟ یہ دو سیلف امیج جو ہیں ایک دوسرے سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ محمد علی صاحب؟ ایمن، میں اس میں ایک تیسرا بھی امیج ایڈ کروں گا. جی کریں. ایک میرا وہ امیج ہے جو میں خود چاہتا ہوں، ایک میرا وہ امیج ہے جو میں اپنے گھر والوں پہ، جن پہ میرا زور چلتا ہے، میں ان کے سامنے ہوں. اور ایک میرا وہ امیج ہے جو میں باہر کی وہ دنیا جس پہ میرا زور نہیں چلتا، میں ان کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ منافقت کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں بڑے ڈائریکٹ، میں آپ کو پتا ہے میری عادت ہے، آئی ڈونٹ مینس ورڈز، میں بالکل ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. تو یہ ہم نے اپنے اوپر منافقت کا خول اس لیے چڑھایا ہوا ہے، کیونکہ اگین میں وہی بات کروں گا، میرے دل میں چور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمن بھی چوری کرنے بیٹھی ہیں، سدرا بھی چوری کرنے بیٹھی ہیں، پروڈیوسر بھی چوری کرنے بیٹھا ہے، ڈائریکٹر بھی چوری، سب چوری. تو اب میں اپنے اندر کی چوری سے نظر سے سب کو دیکھ رہا ہوں،
اور میں اپنی استطاعت کے مطابق جس کے ساتھ جیسا ڈیل کر سکتا ہوں میں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے بہترین شخص جو ہے، حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم سب میں اس معاملے میں بہترین ہوں. اس طرح سے کچھ اس کا حدیث کا مفہوم ہے، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں، ٹھیک ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیوں بتایا؟ کیونکہ ہمیں وہ جو تھرڈ ڈائمینشن تھی جو کہ ہمیں اگر ہمارا ایک امیج ہوگا تو پھر وہ چاہے میں ہوں، چاہے میرے بیوی بچے ہیں، چاہے باہر کی دنیا ہے، میں سب کے سامنے ایک نظر آؤں گا. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی. جی سدرا کیا؟ بالکل یہی ہے، ہمیں ایک دکھانا چاہیے اپنے آپ کو، اور جو ہم اندر سے پسند کرتے ہیں وہ کریں. ہمیں لرن کرنا چاہیے نو کب کہنا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں سیلف امیج ڈسٹورشن میں ہیں. ایک تو آپ ہر کسی کو یس کرتے جاتے ہو، اس کے ساتھ آپ کا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جاتا ہے. جو آپ کوئی نئی کام کرنا چاہتے یا کسی نے آپ کو پوچھا کہ یہ کرو تو آپ نہیں کرنا چاہتے، پھر آپ کو چاہیے آپ بولو نو، اور بیکم اویئر آف ہو یو نیڈ ٹو پلیز. بیکم اویئر کہ کس کو پلیز کرنا چاہیے، کس کے نہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر کسی کو پلیز کرتے جاؤ. آپ ہر کسی کو پلیز نہیں کر سکتے. پوری دنیا یہ تو نہیں کہے گی کہ آپ یہ ٹھیک کر رہے ہو. سب خوش نہیں ہو سکتے، سب خوش نہیں ہو سکتے. آپ وہ کرو جو آپ کو خوش کرے. ٹھیک ہے. تو سب سے جو بیسٹ پرسن جس کو آپ نے خوش کرنا ہے، نمبر 1 اللہ، نمبر 2 اپنے آپ کو خوش کرو. تو مینٹل ہیلتھ میں نے اتنے پرابلمس دیکھے ہیں، جو لوگ دوسرے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو سب کو کوشش کرتے ہیں پلیز کرنے کے لیے، اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے. ہاں، اپنا امیج آپ نے بہتر کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کو پلیز کرو، پھر اپنے آپ کو پلیز کرو. ٹھیک ہے. آپ کو کیا خوشی دیتی ہے. ٹھیک ہے، بہت اہم بات آپ نے کہی. اور ایک اور سوال ہے میرے پاس، حالانکہ میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے سوالوں کی آپ دونوں کے لیے، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کے ساتھ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جن سے ان کا سیلف امیج بہتر بنایا جائے. جی محمد علی صاحب. جی ایمن، میں صرف ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، اور وہ سسٹر سدرا کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ میں آپ کے اور آپ کے تمام ویورز کو، آپ کی پوری ٹیم سمیت ایک بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں اس دنیا میں کہ اب کی جتنی بھی زندگی ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، فرام دا ڈے یو آر بورن ٹل دا ڈے یو ڈائی. جانتے ہیں آپ وہ کون شخص ہے؟ جی آج کے پروگرام کے بعد سمجھ آ کے وہ آپ کا اپنا آپ، وہ آپ کا اپنا آپ ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے، تو آپ کسی کے ساتھ دوستی نہیں بنا سکتے. بڑی سمپل سی بات ہے، رائٹ؟ تو اسی وجہ سے اچھا، اب جو آپ نے سوال پوچھا کہ بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کا ایون، تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی تھن لائن ہے جو ڈرا کرنی ہے 3 چیزوں کے درمیان: نیگیٹو سیلف امیج اینڈ ایکسٹرا آرڈنری اوور کانفیڈنٹ سیلف امیج. ہم نے اس کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے. میرا بیٹا چھوٹا سب سے جو ہے اس کا نام ہے ریان، ماشاءاللہ. تو میں اس کو نا، جب میں نے 2-2.5 سال کا تھا جب میں ان علوم کی طرف آیا، تو اب تو ماشاءاللہ 10 سال کا ہونے لگا. تو وہ میں نے اس کو جب کہنا شروع کیا، جب اس نے کہا کہ ریان یو آر اے جینیس، اور ریان یو آر دا موسٹ لونگ سن آف دا ورلڈ، ریان یو آر. اچھا، میں نے یہ چیز شروع کی تو ایک دن نا وہ دخلا 6 سال کا تھا، میرے پاس آیا، کہتا ہے یار ابا یہ جینیس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا جینیس از ریان اینڈ ریان از جینیس، سو واٹ ایور یو ڈو دا بیسٹ. کہتا ہے ہاں، دیٹ مینز یو آر اے جینیس. ٹھیک ہے محمد علی صاحب، ہم یہاں پر آپ کی یہ بات بڑی دلچسپ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سسٹر سدرا ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے کہ سیلف امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ کون سی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں. اسپیشلی آپ دونوں پلیز اس پر ہمیں ضرور بتائیے گا. آج کا پروگرام ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. ناظرین، دلچسپ موضوع ہے، یقیناً آپ کے پاس بہت سے سوالات ہوں گے، آپ بہت کچھ سننا اور سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہوں گے. ایسے بہت سے مواقع آئیں گے. انشاءاللہ ہمارا شو آپ دیکھتے رہیے گا. آئندہ ویکس بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے بچوں کے ساتھ سیلف امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا سرگرمیاں کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.